بسم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 پر 9 میں 69 میں جو انسان بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر حصے میں، چاہے پیدائش ہو یا موت ہو، شادی ہو یا کوئی اور کاروائی ہو، اگر آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں کیا دے گا. اس آیت کو، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 60 پر 9 69 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلہ بیان کیا ہے، وہ بدلہ بیان کیا ہے ان لفظوں کے ساتھ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو رہیں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ اگر معلوم ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں معلوم تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر آپ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی اللہ سے یہ بھیک مانگتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اللہ نے کس پر انعام کیا ہے؟ یہ جواب بھی آپ کو اس آیت میں مل جائے گا. اللہ نے انعام کن لوگوں پر کیا ہے، یہ جواب بھی 69 نمبر کی آیت سورہ نساء کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ کی بات ماننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے جو لوگ ہیں وہ رہیں گے ان لوگوں کے ساتھ
جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہے وہ؟ پہلے نمبر پر انبیاء ہیں. کون؟ اللہ نے انعام کس پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں مان نبیین، سب سے پہلے نمبر پر پیغمبر ہیں. پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے. سیکنڈ نمبر پر اللہ نے قرآن میں کہا وہ صدیقین، صدیقین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے. تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا وہ شہداء، شہداء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صالحین. 4 لوگوں کا اللہ نے نام لیا، کہا یہ 4 لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا آدمی یہ 4 لوگوں کے ساتھ رہے گا. جی 4 آدمی کے ساتھ رہے گا. ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کو پیش کرنے کے بعد ان کے الفاظ ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے، من عمل بما امرہ اللہ ورسولہ، جو بھی آدمی اس چیز پر عمل کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. پہلی بات من عمل بما امرہ اللہ ورسولہ، جو بھی آدمی عمل کرے اس چیز پر جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. وترک ما نہاہ اللہ عنہ ورسولہ، اور چھوڑ دے اس چیز کو جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. بات میری سمجھ میں آ رہی؟ میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں عاجزی کے ساتھ تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھائیے، میری آواز بیٹھ رہی ہے. تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھائیے، آواز بیٹھ رہی ہے. جب سے یہ مائک ڈالا گیا ہے آواز بیٹھ رہی ہے. ذرا سا ساؤنڈ آپ تھوڑا مینیج کریں انشاءاللہ تعالی. بما امرہ اللہ، من عمل بما امرہ اللہ ورسولہ، جو عمل کرے اس چیز پر جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. وترک ما نہاہ اللہ عنہ ورسولہ، اور چھوڑ دے اس چیز کو جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. تو اللہ اس کا بدلہ کیا دے گا؟ ابن کثیر کہتے ہیں فإن اللہ عز وجل یسکنہ فی دار کرامتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عزت کے گھر میں جگہ دے گا پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر یہ بہت بڑی بات ہے وَيَجْعَلُهُ مُرَافِقًا لِلْأَنْبِيَاءِ، اور نبیوں کا دوست بنائے گا. سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ بھائیوں کو جزائے خیر دے. وَيَجْعَلُهُ مُرَافِقًا لِلْأَنْبِيَاءِ، نبیوں کا دوست بنائے گا. کہاں دوست بنائے گا جانتے؟ نبیوں کے ساتھ اللہ اسے رکھے گا. صرف نبیوں کے ساتھ نہیں، ابن کثیر کا لفظ ہے رحمہ اللہ وَلِمَنْ بَعْدَهُمْ فِي الرُّتْبَةِ، مقام میں رتبے میں نبی کے بعد کون ہیں؟ جیسے اللہ نے خود پیش کیا صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ رکھے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے. طبرانی کی ایک صحیح حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں. کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ، غور سے سنو، غور سے سنو، دوستی کرنا چاہتے ہو نا تو نبیوں سے کرو، پیغمبروں سے دوستی کرو، اور وہ بھی جنت میں. کہاں؟ بڑا لفظ بول رہا ہوں تمہارے لیے. اللہ نے قرآن میں کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا بہترین دوستی ہے. اللہ کہتا ہے جو نبی کے ساتھ جنت میں رہے گا، جو شہید کے ساتھ رہے گا، اس سے بہتر دوستی آپ دنیا میں پیش نہیں کر سکتے. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک لاحب الی من نفسی. ایک ایک لفظ پر غور کرنا. اے اللہ کے نبی، آپ میرے پاس میری جان سے زیادہ پیارے ہیں، آپ میرے پاس میری جان سے زیادہ محبوب ہیں. وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں، محبوب ہیں. 2 لفظ ہو گئے. وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، میرے بچوں سے زیادہ آپ پیارے ہیں. کتنی باتیں کہیں اس نے، کتنی باتیں اس آدمی نے کہیں. میری جان سے زیادہ آپ پیارے ہیں، مجھے عزیز ہیں. میرے گھر والوں سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں. میرے بچوں سے زیادہ عزیز. یہ 3 چیزیں ہیں. آدمی ان سے زیادہ کسی کو چاہتا نہیں دنیا میں. آپ یہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے آپ عزیز ہیں. فقال یا رسول، پھر کہا وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، میں گھر میں ہوتا ہوں. فَأَذْكُرُكَ، اچانک آپ کا خیال میرے ذہن میں آتا ہے. میں گھر میں ہوتا ہوں، میرے ذہن میں آپ کا خیال آتا ہے، میں آپ کو یاد کرتا ہوں. فَأَذْكُرُكَ، پھر کہتا فَمَا أَصْبَرُ، پھر مجھے صبر نہیں ہوتا. حَتَّى آتِيَكَ، فوراً دوڑا چلا آتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے. گھر میں ہوتا ہوں، آپ کا ذکر مجھے آتا ہے اور مجھے صبر نہیں ہوتا. لفظ غور کرو، فما اصبر، میں صبر نہیں کر سکتا. حتی آتیک، میں دوڑا چلا آتا ہوں. فانظر الیک، اور میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے.
اس کے بعد وہ صحابی کی بات سنو، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میری موت اور آپ کی موت کا ذکر آتا ہے، میں بھی ایک دن مر جاؤں گا اور آپ بھی ایک دن مر جائیں گے. سنو بھائی، غور سے سنو. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی مرتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو موت آتی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں جب مجھے یہ خیال آتا ہے میں بھی ایک دن مروں گا، میری موت ہوگی اور آپ کی بھی موت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد انک عرفت، اور مجھے معلوم ہے انک اذا دخلت الجنہ، آپ جنت میں جائیں گے، رفعت مع النبیین، آپ کا مقام نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ میں بھی جنت میں جاؤں گا. امید رکھو انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے. جی ہمارے عمل اس لائق نہیں ہیں مگر اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جائیں گے. ہمارے عمل اس لائق نہیں ہے مگر اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہم جائیں گے. یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 3 دن پہلے یہ حدیث بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 3 دن پہلے یہ حدیث بیان فرمائی. آدمی اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ مجھے قبر کا عذاب نہیں ہوگا. سوچیں، توبہ کریں اللہ سے، انشاءاللہ اللہ مجھے جنت میں اونچا مقام دے گا. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، اس امید پر میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے. وہ صحابی نے کہا میں بھی جنت میں جاؤں گا، مگر ایک لفظ ان کا عربی میں پڑھتا ہوں میں، ان کا درد اور ان کی محبت نبی سے. وَإِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ، میں جنت میں جا کر مجھے ڈر ہے اس بات کا اللہ آگاہ کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا جنت میں. سبحان اللہ. آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں رہوں گا جنت میں. درجات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جیسے یہاں ستارے نظر آ رہے اسٹار، ویسے درجات رہیں گے جنت میں. یہاں ستارے جیسے نظر آ رہے ہیں ویسے جنت میں. مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو جنت میں دیکھ نہیں پاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ صحابی کی تڑپ، ان کی جستجو، ان کا شوق دیکھا. فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں، سوال کا جواب معلوم ہے تو جواب دے، اگر جواب نہیں معلوم ہے تو ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور آپ نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے، دن بھی اس کے اوپر گزرے ہیں، پھر اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. ان سوالوں میں یہ بھی ایک سوال ہے. فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کا جواب نہیں دیا. حتی نزلت علیہ، یہاں تک کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے وہ صحابی کا جواب دیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم یہ جستجو میں رہیں، اس تلاش میں رہیں میری نماز میرے رسول کی نماز کی طرح ہو. ایک صحابی آتے تھے، ایک پیالے میں پانی لیتے، تمام صحابہ کو جمع کرتے اور وضو بنا کر کہتے ہاکذا وضوئی، یہ میرا وضو ہے، اور میں نے نبی کو ایسا وضو بناتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. ان کی کوشش ہوتی کہ میرا وضو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح ہو. ایک صحابی آتے 2 رکعت نماز پڑھ کر کہتے ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. میری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہو. میں حج زندگی میں ایک بار کرتا ہوں، فرض ایک ہی مرتبہ ہے. اگر آپ کو اللہ نے بلینس دیے ہیں، ملینس نہیں بول رہا ہوں میں، آپ کو بلینس بھی دیے ہیں، فرض ایک ہی مرتبہ ہے حج. اس کے بعد ہر سال جو آپ کرتے ہیں وہ نقل حج ہوگا. وہ ایک فرض حج میں نبی کے طریقے پر کروں. یہ مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے، یہ مسلمان کی تڑپ ہونی چاہیے، یہ جستجو ہونی چاہیے. کوئی بھی آئرہ غیرہ مجھے گوشت کے نام پر، کھانے کے نام پر، 5 اسٹار ہوٹل کے نام پر یا بہت نزدیک تمہیں رکھوں گا، اس نام پر لے کر جا کر میرا حج غارت نہ کرے. یہ غور سے دماغ میں رکھو. آپ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، آپ ٹور کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. آپ ٹور کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. کیا کھلایا بھائی؟ واپس آنے کے بعد تذکرے تمہارے یہ ہوتے ہیں. کیا کھلایا بھائی؟ کیا ہوٹل میں رکھا بھائی؟ ارے تمہارا حج نبی کے سنت کے مطابق ہوا کیا؟ کہ تمہاری طرف ہونی چاہیے میری اطاعت حج میں نبی کے اوپر ہو. تمہارا روزہ، تمہاری نماز. اور یاد رکھو نوجوان ساتھیوں، میرے مسلمان دوستوں، ہر سننے والی ماں اور بہنوں، اچھے سے یاد رکھو ایک آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہر خطبے میں پڑھتے تھے. کوئی تو وجہ ہوگی کہ ہر بار نبی سے پڑھتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ہر خطبے میں نبی پڑھتے تھے. کیا معنی ہے اس آیت کا؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, یاد رکھو اچھے سے, اللہ کے رسول اگر اسے ہر خطبے میں پڑھے ہیں, اس کا معنی بہت بڑا ہے. جو اطاعت کرے گا اللہ کی, جو اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی, یقیناً وہ کامیاب ہے. اللہ کیا کہتا ہے جی؟ یقیناً وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی. یاد رکھو یہ کافروں کے لیے نہیں ہے. اس سے پہلے کا جو لفظ ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا ہے. یہ مسلمانوں سے اللہ نے کہا ہے, اے مسلمانوں تمہاری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے. اسے چھوڑ کر اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کامیابی ناممکن ہے. یاد رکھو. جی ہاں, میں حرام طریقے سے لون میں جا کر میں گھر لے لوں گا, دیکھ آئندہ کیا ہوتا ہے, آئندہ دیکھ کیا ہوتا ہے. اللہ نے کہا کامیابی نہیں ملے گی, میرا رب جھوٹا نہیں ہو سکتا, اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں, ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں. جتنی کمپنیاں آئی ہیں جو بہت بڑی بڑے نام سے آئے وہ غلط تھی, نبی کے طریقے کے خلاف تھی, ایک بھی باقی نہیں رہی. لوگ آج ہتھیلیاں مل رہے ہیں, کفے افسوس مل رہے ہیں. جو طریقہ تم اپناؤ گے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہوگے میرے بھائی. یہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے خاص طور سے کہا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کون سے لون لے رہے, ایجوکیشن لون کون سا؟ لوگوں نے اس نحوست کو تعلیم کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے. ایجوکیشن لون, ہوم لون, وہیکل لون. حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ, مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, سود کے دروازے کتنے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے. سچ کہا حضرت عمر نے, کہاں سے سود آ رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ سے بھیک مانگیں گے, اللہ ہمیں اسے بچا کے رکھے, اللہ ہمیں بچا کے رکھے. تیسری ایک اہم چیز اس تعلق سے, جو بھی عمل ہم کرتے ہیں, میں نے اس سے پہلے بھی کہا, آج دوبارہ کہہ رہا ہوں, مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ ہمارے سارے بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے صرف محبت سے اگر کوئی شخص جنت میں جاتا تو سب سے پہلے ابو طالب جنت میں چلے جاتے. نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اگر نبی کو صرف چاہنے سے, اطاعت کے بغیر نبی کی بات نہیں مانیں گے, لیکن نبی کو چاہیں گے, بہت دل و جان سے چاہیں گے, اگر صرف محبت کرنے سے کوئی شخص جنت میں جاتا تو ابو طالب چلے جاتے جنت میں. کیا محبت کرتے تھے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. مرے تو میرا بیٹا مر جائے. 3 سال شعب ابی طالب کی گھاٹی میں تھے. شعب ابی طالب کی گھاٹی میں, گھاٹی کا لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. جی ہاں, اتنی اردو ہماری اچھی نہیں ہے, میں جانتا ہوں. 3 سال شعب ابی طالب کی گھاٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان بنو ہاشم تھے. ان 3 سالوں میں اللہ کے نبی کی جگہ پر ابو طالب اپنے بیٹے کو سلاتے. ان کی خواہش یہ تھی اگر رات میں کوئی آدمی آ کر جان سے مارے تو میرا بیٹا مر جائے, نبی نہ مرے. سبحان اللہ. ہر خبر پر ابو طالب نے ساتھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن جب مرے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا سب سے ہلکا عذاب انہیں دیا جائے گا, اس لیے کہ وہ نبی کی بات نہیں مانے. وہ محبت نہیں ہے جو اطاعت کے بغیر ہو, اطاعت کے ساتھ چلو. یہ آیت ذہن میں رکھ لو. تیسری بات ہے میرے جمعہ کے خطبے کی, کوئی بھی عمل ہو 2 چیزیں ضروری ہیں عمل قبول ہونے کے لیے. اگر 2 چیزیں نہیں ہیں, میں چاہتا ہوں اس مجلس سے, اس جمعہ سے آپ یہ ایک آیت لے کر جائیں انشاءاللہ تعالی. میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے, اللہ سے بھیک مانگتا ہوں اس لیے کہ ہم بھکاری ہیں اور وہ داتا ہے, وہ دینے والا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہی ہے. سبحان اللہ. اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں, اللہ میرے اور میرے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات اتار دے. تمہارا عمل صحیح, میرا عمل صحیح, یہ لڑیے گا نہیں. پارہ نمبر 16 سورہ الکہف کی آخری آیت پڑھیے. پارہ نمبر 16 سورہ الکہف کی آخری آیت. کیا ہے آخری آیت؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ذہن میں رکھو میرے بھائیوں, جس مسلمان کو یا جس انسان کو اس بات کی امید ہے کہ ایک دن میں اللہ کے سامنے کھڑوں گا. کیا لفظ ہے؟ سبحان اللہ. آپ پڑھتے ہیں آج, الحمدللہ آج پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی. کچھ لوگ پڑھ کر آئے ہیں, اللہ اسے قبول فرمائے, اور کچھ لوگ انشاءاللہ جا کر پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی فضیلت ہے
15-20 मिनट या आधा घंटा अटक अटक कर पढ़ेंगे तो सूरह कहफ पढ़ने में लगते हैं, मगर इससे एक हफ्ता सुधर जाएगा, एक वारम हमारा सुधर जाएगा। याद रखें, घर में रोशनी आएगी, अल्लाह का नूर आएगा, अल्लाह सुकून नाजिल फरमाएगा। ये सारी फजीलतें सुभान अल्लाह सूरह कहफ की मौजूद हैं। उसके आखिर में अल्लाह फरमाता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जिस मुसलमान को ये बात पसंद हो कि एक दिन मैं अल्लाह से मिलूंगा, इंशाअल्लाह हम मिलेंगे, अल्लाह कह रहा है, उसे चाहिए कि वो ये अमल करे, फलियाअमल अमलन सालिहा, उसे अमल सालिह करना चाहिए, ऐसा अमल सालिह जिसमें किसी को शरीक ना किया जाए। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। दो बातें मुझे उम्मीद है, ये गुज़िश्ता 6-7 सालों से मैं जुमा का खुतबा दे रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से, और अल्लाह जब तक चाहेगा ये बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। मैंने ये बात इससे पहले भी कही है, आज याद दिला रहा हूँ। इस आयत करीमा में दो बातें हैं, कोई भी अमल करें दो बातें उस अमल में मौजूद रहें। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप रोजा रख रहे हैं, आप रमजान गुजार रहे हैं, आप शाबान गुजार रहे हैं, आप जो भी गुजारेंगे दो बातों का ख्याल रखें। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह का लफ्ज़ है, हादानी रुकना अल अमल अल मुतकब्बल, ये अरबी जबान के अल्फाज हैं। दो रुकन हैं एक अमल को कबूल होने के लिए, दो बातें हैं। पहली बात, वो अमल खालिस अल्लाह के लिए किया जाए। किसके लिए भाई? खालिस अल्लाह के लिए। क्या तकरीर की है मौलवी साहब आज आप? चला गया मेरा अमल पूरा, गारत हो गया, गारत हो गया मेरा अमल। जी हाँ, उसके लिए करे जो मेरे दिल को जानता है, जो मेरे दिमाग को पढ़ रहा है। मैं ये जुमा किसके लिए दे रहा हूं? लोगों की महबत के लिए दे रहा हूं या अल्लाह को राजी करने के लिए दे रहा हूं? आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह की रजामंदी के लिए कर रहे हैं या लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए ये चीज अपनी दुरुस्त कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए, कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग हैं सदक़तुल फितर भी देते हैं तो पेपर में देकर, क्या तमाशा है जी ये। तुम्हारा फर्ज फितरा है, उसको भी देते हैं तो फोटो पकड़ के पेपर में डालो, पेपर में डायरेक्ट। और कुछ लोग हैं, आजकल पेपर से ज्यादा खतरनाक चीज है फेसबुक। हाँ, कुछ लोग फेसबुक पे डालते हैं हर चीज। इमाम सुफियान अथ-थौरी रहमहुल्लाह कहते हैं, जो अमल मेरा दूसरों को मालूम हो गया मैं उसे अमल ही नहीं समझता। जो अमल मेरा दूसरों ने देख लिया है मैं समझता ही नहीं कि वो मेरा अमल है। अल्लाह को राजी करने के लिए करें। दुनिया याद रखो, हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, याद रखो, जो आदमी अल्लाह को नाराज करके लोगों को राजी करता है अल्लाह ताला लोगों को भी नाराज कर देगा, और जो आदमी लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी करता है अल्लाह लोगों को भी राजी कर देगा। सुभान अल्लाह, ये हदीस है मेरे भाई। पहली चीज है, अल्लाह हमारा हर अमल खालिस अल्लाह के लिए करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, पहली चीज है। इस मौजू पर किसी और वक्त में कहूंगा, वक्त वैसे भी आज जरा जल्दी हमें जुमा खत्म करना है किसी खास वजह से इंशाअल्लाह। दूसरी बात, वही अमल कबूल होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक होगा। दो बातें हैं, पहली बात वो अमल, अरबी में मैं चाहता हूं छोटे छोटे बच्चों को याद दिलाओ, अन यकूना खालिसन जी, अन यकूना सालिहन, दो लफ्ज अरबी में कहते हैं। वो अमल खालिस अल्लाह के लिए हो, वो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। ये दो बातें अगर हैं तो वो अमल काबिल कबूल है। चलिए अभी मुद्दे पे आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, आपको खुशखबरी देता हूं, 1 महीने के बाद इंशाअल्लाह रमजान शुरू हो जाएगा। आज 30 तारीख है रजब की, और कुछ जगह पर शाबान शुरू हो चुका है, कुछ जगह पर शाबान 20 पर 9 दिन आपके पास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इंशाअल्लाह, मैं और आप इंशाअल्लाह सेहत के साथ इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक को पाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला जैसे गुज़िश्ता 2 रमज़ान गुजरे हैं बहुत हड़बड़ी में गुजरे हैं, और जैसे गुजरने चाहिए वैसे नहीं गुजरे हैं, अल्लाह इस आने वाले रमज़ान को सुकून आफियत के साथ, इबादत के साथ अल्लाह हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान से पहले ये महीना है शाबान। कुछ मज़ामीन ऐसे होते हैं जो वक्त पर ही कहना है, अगर वो वक्त निकल गया तो फिर बोलकर फायदा नहीं है। शाबान में मैं खड़ा कुछ जगह पर है या कोई दहलीज पर खड़ा हुआ है, शाबान, शाबान नबी ने कैसे गुजारा, क्या बात है, मेरा मसला क्या है। शाबान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे गुजारा,
انشاءاللہ میرا شعبان نبی کے شعبان کی طرح رہے گا. جی انشاءاللہ. اب میں پڑھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کیا کام کیا کرتے تھے. 5 منٹ یا 10 منٹ زیادہ سے زیادہ غور سے سن لیجئے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان احب الشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان رواہ ابو داؤد. ایک لفظ غور سے سننا. کسی کو دعوت دینے سے پہلے اگر کوئی لڑکا 15ویں شعبان میں ویلنگ کر رہا ہے اور اپنا اور اپنی قوم کا نام, اپنی ناک اور اپنے گھر والوں کی ناک اور اپنی قوم کی ناک مٹی میں ملا رہا ہے, اسے دعوت دینے سے پہلے تمہیں علم ہونا چاہیے رسول کا شعبان کیسے گزرتا تھا, پھر آپ سامنے جا کر اسے دعوت دے سکتے ہیں. وقت ہے, یہ موقع ہے انشاءاللہ تعالی. لوگ تمہیں گالی نہیں دیتے, تمہارے دین کو گالی دیتے ہیں, تمہارے دین کو گالی دیتے ہیں. چلیں سنیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں سب سے زیادہ محبوب مہینہ روزہ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعبان ہے. پھر اس کو ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی رکھ لیا کرتے تھے. ایک بات آئی بھائی, سونا نہیں, اسے آپ غور سے سننا. دوسرا, اما عائشہ ہی کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان. کسی مہینے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. بات کا عربی کا جو لفظ ہے بہت اچھا ہے, عربی کا اردو ترجمہ کرنا ذرا مشکل ہے, عربی زبان ایسی ہے. کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ. آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے تھوڑا سا مہینہ چھوڑ کر. حضرت عائشہ کا لفظ نہیں, بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. ایسے الفاظ ہیں, یعنی آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ترمذی کی حدیث ہے, ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین. میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے ہوئے الا شعبان و رمضان. شعبان اور رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. غور سے سننا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو بہت چاہتے تھے, میرا لفظ کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو بہت چاہتے تھے, یعنی نبی جن کو چاہتے تھے, ان میں سے ایک نام ہے اسامہ. کیا نام ہے؟ بہت چاہتے تھے, ان کو بہت چاہتے تھے. اسامہ کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے, دور سے اسامہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے. حج کو جا رہے ہیں, پیٹ کے پیچھے اسامہ کو بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. بہت چاہتے. آپ دیکھیے, ایک عورت چوری کرتی ہے, اس کا نام فاطمہ ہے, اس کے ہاتھ کاٹے جانے ہیں. ابو بکر عمر سب مل کر اسامہ سے کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی کے اتنے لاڑیلے ہیں, آپ سفارش کیجئے اللہ کے رسول اس کے ہاتھ نہ کاٹے. کس سے کہتے ہیں آ کر؟ بہت بڑے صحابی, ان کا نام ہمارے پاس الگ طریقے سے لیا جاتا ہے. اسامہ بن زید نے نبی سے سوال کیا رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. انہوں نے سوال کیا اس لیے ہمیں جواب ملا ہے. انہوں نے سوال کیا اس لیے سلفیہ والوں ہمیں اللہ نے جواب دیا ہے ان نبی کے ذریعے سے. سوال کیوں آپ روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا, نسائی کی حدیث ہے. ذاک شہر, اللہ کے رسول کا جواب, یہ ایسا مہینہ ہے تغفل الناس فیہ, اکثر لوگ اس مہینے میں غفلت برتتے ہیں. کیا کریں اللہ کے رسول؟ شعبان کے مہینے میں اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں. بین رجب اور رمضان, یہ مہینہ رمضان اور رجب کے بیچ میں آتا ہے, اور میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. وجہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ایسا مہینہ ہے اس میں ہمارا عمل رب العالمین کے پاس پیش کیا جاتا ہے, اور میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. کیا کہا؟ صحیح بات کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے, نسائی کی حدیث ہے. اگر کوئی مسلمان, کوئی اللہ کے رسول کو چاہنے والا, کوئی نبی سے محبت کرنے والا, اگر وہ کہتا ہے میرا شعبان صرف رمضان نہیں, میرا شعبان نبی کی طرح ہوگا, کثرت سے روزہ رکھو, کثرت سے روزہ رکھو. ہاں, اس میں ایک حکم میں بتا دیتا ہوں.
پہلے 15 دنوں میں زیادہ رکھو، بعد کے 15 دنوں میں علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی جمعرات اور پیر کا رکھ رہا وہ کنٹینیو کر سکتا ہے، ورنہ تھوڑی طاقت بچا کے رکھو رمضان کے لیے۔ علماء کرام نے مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اسے چھوڑ کر یہ ایک کام آپ کریں گے، نفل روزے کثرت سے رکھ سکتے ہیں شعبان کے مہینے میں، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ طریقے محمدی ہے۔ اسے چھوڑ کر لوگ جو کر رہے ہیں انگلیوں پر گناتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اور یہ جمعہ میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز آپ بھی ذہن میں رکھیں، جتنی فضیلتیں لیلۃ القدر کی ہیں وہ ساری فضیلتیں لا کر مجبوراً یا پتہ نہیں کیا طریقے سے شب برات کے لیے، لفظ ہی غلط ہے، شب برات لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کے لیے وہ ساری فضیلتیں لوگ لا کر رکھتے ہیں۔ قرآن کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں، اسے اٹھا کر 15ویں شعبان میں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں اتارا۔ چلیں جمعہ سنتے جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مبارک رات سے مراد 15ویں شعبان ہے، یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات، مبارک رات جس میں فیصلے ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر والی رات ہے، وہ 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے۔ دوسری بات، بولتے ہوئے مجھے مذاق بھی ہو رہا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، روحیں گھروں کو آتی ہیں، آپ بھی مسکرا رہے ہیں، لیجئے مزہ۔ جی ہاں، روحیں گھروں کو آتی ہیں، اور میں اس لیے مذاق ہوں، اگر کوئی روح، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جو مر گئے ہیں، اگر وہ کوئی بیڑی پیتی تھی اور وہ بیڑی نام کی تھی، کوئی بادشاہ بیڑی پتہ نہیں فلاں، وہی بیڑی وہاں رکھی بھی جاتی ہے کہ آئیں گے تو یہ دیکھیں گے، ان کو یہ بیڑی بڑی پسند تھی۔ کیا حماقت ہے، کیا بے وقوف، یہ عبادت ہے۔ آپ دیکھیے گھروں کے اوپر جتنے لائٹ کبھی ہمارے سامنے نہیں لائے جاتے، مگر 15ویں شعبان کو گھر کے سارے لائٹ آن کر دیے، کیوں؟ ہمارے والدین، آبا و اجداد آج ہمارے گھر کو آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عقیدہ ہے جی، کون سا عقیدہ ہے؟ قرآن کے خلاف ہے عقیدہ۔ قرآن یہ کہتا ہے جو بھی آدمی مرا ہے اگر وہ نیک ہے تو علیین میں رہے گا، اگر وہ برا ہے تو وہ سجین میں رہے گا، کسی کو دنیا میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اس صورت میں ہے الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ یہ جب میں بول رہا ہوں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، اٹھو بول کر سب اڑ گئے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دوسرا بد عقیدگی ہے۔ ہاں، دعا ہمیشہ کرو اپنے مرحومین کے لیے۔ تیسری بات، اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چیز بول دیتا ہوں، 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کوئی کتنے؟ 100 رکعت۔ اور ایک چیز ہے قضائے عمری، ساری عمر کی قضا کیسے پڑھتا ہے؟ ایک دوست دوسرے دوست کو بولتا تو یہاں کھڑ با، تو باہر کھڑا رہو ہوٹل کے پاس میں، پڑھ لے گا تو اندر جاؤ، زٹ زٹ کرو۔ جی ہاں، گیا جتنا ہو سکا، جی جیسے مرغی ٹھونگ مارتی ہے ویسے پڑھا۔ کون سا قضائے عمری بھائی؟ آپ نماز وقت پر پڑھیں گے، اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو توبہ کریں گے، توبہ کریں گے، توبہ ایک راستہ ہے یہ جو چھوٹی ہوئی نمازوں کو معاف کروانے کا، اور آئندہ زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مذاق مت اڑائیے نماز کا، کیا لفظ ہے میرا؟ مذاق مت اڑائیے نماز کا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کے ساتھ اللہ نے فرض کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اور جو قبرستان کی بات کے ساتھ بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ قبرستان کو جانے کا جو مسئلہ ہے، مجھے بھی اس سے فائدہ ہوا، آپ کے لیے میں تیاری کر رہا تھا اور اس تیاری میں اللہ نے مجھے بھی الحمدللہ فائدہ پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میرے گھر سے نکلے، آپ قبرستان گئے، آخری بات ہے انشاءاللہ، یہ جمعہ کی آخری بات، قبرستان گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گئی، اور جب واپس اللہ کے رسول آئے تو میں جلدی جلدی آئی، بھاگتے ہوئے آئی، آپ سے پہلے میں سو گئی، آپ نے دیکھا میری سانس پھول رہی ہے، میری سانس پھول رہی ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تم میرا پیچھا کرنے کے لیے آئی تھی نا، میرے پیچھے پیچھے تم آئی تھی نا، کہ کہیں میں کسی اور کے گھر کو تو نہ چلا گیا ہوں، سبحان اللہ۔ دیکھیے کیسی بات، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یاد رکھو جبرائیل آئے تھے، کیا لفظ ہے یہ، اس پر کبھی عمل کرو انشاءاللہ۔ جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے مجھ سے کہا، میں نے وہ الفاظ حدیث کے ایسے ہی نوٹ کیے، ان ربک یأمرک، تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے۔ جبرائیل نے نبی سے کہا ان تأتی اہل البقیع، آپ بقیع قبرستان جائیے، آدھی رات کو
آدھی رات کو اب بقی قبرستان جائیں فتستغفر لہم، اور بقی کے لوگوں کے لیے اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ. آدھی رات کو اللہ کے رسول گئے. غور سے سننا، 3 بار آپ نے ہاتھ اٹھائے قبرستان میں، آپ نے 3 بار ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کیا. اہل قبر کے لیے آپ نے دعا کیا. وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں نہیں بھی مسجد میں پڑھ لیا تو ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا میرے بھائی، نہیں ہوتا. جی ہاں، جاؤ قبرستان کو جانا، اس کی زیارت کرنا اور وہاں دعا کرنا، یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے سے کرو انشاءاللہ. بات آخری رہ گئی ہے انشاءاللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قبرستان جاؤں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اللہ جزائے خیر دے، خواتین معاف رکھیں انشاءاللہ تعالی. میں قبرستان جاؤں تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ حضرت عائشہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. غور سے سنو، پوچھ کے دعا معلوم کر رہے ہیں قبرستان میں پڑھنے کی دعا. پہلے مجھے ایک دعا معلوم تھی، آج آپ کے لیے میں تیاری کر رہا تھا، ایک اور دعا اللہ نے مجھے سکھایا. اللہ کا شکریہ. السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. یاد کر لو، حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. السلام علی اہل الدیار، علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون. یہ قبرستان میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. اگر آپ 5 منٹ بیٹھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کو یاد ہو جائے گی. میں یہاں کے اماموں سے گزارش کرتا ہوں ایک پیپر میں اس دعا کو لکھیں، یا پھر امام ہی نہیں، کوئی بھی میرا بھائی کر سکتا ہے یہ کام، اس کا زیرکس بنائیں، جسے چاہیں یہ دعا اس کے حوالے کرے. یاد رکھیں زیرکس کرنے والے کو کتنا ثواب ملے گا؟ جب تک وہ زندگی میں دعا پڑھتا رہے گا آپ کو بھی اس کی دعا کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. چھوٹا سا کام کریں، ثواب زیادہ کمائے. اس کا اردو معنی سنیے، بات انشاءاللہ ختم کر لیتے ہیں. السلام، سلامتی ہو اے قبر والوں، مسلمانوں اور مومنوں. اللہ رحم فرمائے ان لوگوں پر جو ہم میں آگے جا چکے ہیں اور پیچھے جانے والے ہیں. اللہ نے چاہا تو ہم تم سے آ کر ملیں گے انشاءاللہ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ لفظ. احد پہاڑ کے نیچے 70 شہید ہیں، اس میں سے ایک حضرت حمزہ بھی ہیں رضی اللہ عنہ، ایک حضرت مصعب رضی اللہ عنہ، ایک حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ، بڑے بڑے صحابہ. وہاں کھڑ کر اگر ہم یہ دعا پڑھیں، اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملیں گے انشاءاللہ. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. اللہ نے چاہا تو ہم تم. کتنی بڑی دعا ہے میرے بھائی. یہ جو حدیث ہے یہ 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث عام دنوں کے لیے ہے. لوگوں نے کیسے حدیث کو توڑا موڑا اور لا کر اسے 15 شعبان کے لیے رکھ دیا. اللہ لوگوں پہ رحم فرمائے، اللہ لوگوں پہ رحم فرمائے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رمضان کو نبی کے مطابق، شعبان کو نبی کے مطابق، روزوں کو نبی کے مطابق، نماز کو نبی کے مطابق، شادی بیاہ کو نبی کے مطابق، زندگی کے ہر مسئلے کو اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو بھی میرے بھائی شرک میں ہیں اللہ ان کو شرک سے بچائے. جو میرے بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو میرے بھائی مجبور ہیں اللہ مجبور کی مجبوریوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو میرے بھائی قبر پرستی میں اور بدعات میں ملوث ہیں اللہ انہیں قبر پرستی سے بچائے، اللہ انہیں بدعات سے بچائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حمید.